There was a moment when the army of Umar ibn Sa'd, they forced Imam Zayn al-Abidin and Ahlul Bayt, peace and blessings be upon them, to not depart the city of Karbala directly, but made them walk through the bodies of their beloved ones on the battlefield of Karbala. And they forced Imam Zayn al-Abidin alayhi salam to see the state of the body of his father, Imam al-Hussein, peace and blessings be upon him. And at that moment, the report states, وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَجُودُ بِنَفْسِهِ. That at that moment, the first moment, when Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, he saw the body of his father, Abu Abdullah, in that state, that body with no head, that body with dismembered limbs, that body that had been etched into the plains of Karbala due to the horses that had trampled it, that the Imam alayhi salam was struggling to live, yajudu binafsah. To the extent that Lady Zainab alayhi salam, she says, "O son of my brother, O my nephew, why do I see you struggling in this way?" To which he says, "What do you expect? Look at the body of my father." At this moment, Lady Zainab alayhi salam, she utters some words of consolation to Imam Zayn al-Abidin. She states, وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ أَلَمًا لِقَبْرَ أَبِيكَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء لَا يَدْرُسُ أَثَرًا وَلَا يَعْفُو رَسْمَهُ عَلَى كُرُورِ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ. She states, "Oh my nephew Zayn al-Abidin, don't worry. I know that this moment is really difficult for you. But let me make a promise to you, O son of my brother. My promise to you is generation after generation, this location, the location where the body of your father is present, meaning the land of Karbala, is going to be something so unique and something so symbolic for so many people, such that everyone will know that this is the grave of the King of Martyrs, Sayyid al-Shahada. عَلَى الْكُرُورِ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ. And years will pass, days will pass, nights will pass, and many will try to understand what is that magnetic nature toward this land of Karbala. But their intellects are going to fail to comprehend it, because Hussein alayhi salam is the light of God. And we can't understand the light of Allah subhanahu wa ta'ala. He continues, or she continues, Lady Zainab alayhi salam, and she states, وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءَ الضَّلَالَةِ فِي تَحْمِيسِهِ. She states, O son of my brother, and let me give you some more, that there are going to be so many a movement and so many a people who seek toward eradicating the remembrance of your father, Abu Abdullah. And like we know, generation after generation, from the early days in the 2nd century of Islam to the 3rd century during the time of Mutawakkil al-Abbasi, to even more recent times, there's been so many an effort toward eradicating the shrine of Imam al-Hussein, or the grave of Imam al-Hussein, or the remembrance of the Imam Salamullah alayhi more broadly. But then she tells Imam Zayn al-Abidin, that in spite of that fact that so many will make those attempts toward eradicating the remembrance of your father, Abu Abdullah, يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا أُلُوًّا. Lady Zainab alayhi salam, she states that the remembrance of your father Hussein, the land of Karbala, his ziyarah, his majlis, his visitation, will only become greater. Every time there's an attempt toward eradicating the light of God just shines a little bit brighter. And so I say all of this because we want to think about how we can partner with that foretelling of Lady Zainab alayhi salam by taking what it is that we know, by appreciating the light and the legacy of the tragedy of Karbala, of Imam al-Hussein alayhi salam, and recognizing
that firstly and internally we need to cultivate these hearts with that intense love, but then secondly finding a mechanism towards sharing that with others, with our neighbors, with our friends, with our community. For they can be inspired by the light of Imam al-Hussein alayhi salam. For it's this gift again that keeps on giving. I'll conclude with this, that imagine for one day as we conclude these morning ceremonies with tomorrow, the day of the Arbaeen of Imam al-Hussein alayhi salam, as we remember him for 40 days, day and night. Imagine for one moment that you did not know who Imam al-Hussein alayhi salam was, or you didn't know who Ali ibn Abi Talib was. A lot of times we look at other people who have not been exposed to them and we say, well, that's too bad for them. But we should feel bad for people who haven't been exposed to this beauty. We should feel bad for people who haven't been exposed to this anecdote. Not in a way that we want to convert everyone, not in a way that we want to proselytize our faith, but in a way that we want to share something really beautiful that we have with others. So, by virtue of these days, by virtue of these gathering ceremonies, inshallah, during the course of the years, we're able to, again, internalize within our hearts this intense love, and hopefully allow for a transmission of the life and of the legacy and of the beauty and of the attributes of Imam al-Hussein, that of love, that of mercy, that of justice, that of generosity, that of compassion, that of patience toward those who haven't been exposed to his light. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that next year He gives us the opportunity to be amongst those who are the visitors of Imam al-Hussein alayhi salam in Karbala, and those who attain his intercession in this life and in the next. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. We are now going to start the actual walk, which will be starting on the right side. So we're requesting all of you to move towards the right side, where we can start the walk as a procession, inshallah. So in groups, people will be doing the walk. So for all of those who have not done it completely, requesting you to go to the right side, where we will start. If you can see the flag, the red flag, please follow it to the end of that. Inshallah. Muhammad wa ali Muhammad salawat.
ہو گئے برباد. اے سید سجاد، اے سید سجاد، ہر سمت سے ہے گھیرے ہوئے ظلم کے بانی. اٹھو میرے جانی، اٹھو میرے جانی، کچھ اور ستم جائے نہ ہم پر ستمی جائے. سید سجاد، اے سید سجاد، جلتے ہوئے خیموں میں حرم کی ہے یہ فریاد. اے سید سجاد، اے سید سجاد، گھٹ گھٹ کے یوں ہی قید میں مر جائیں گے ہم لوگ. دکھ پائیں گے ہم لوگ، دکھ پائیں گے ہم لوگ. کیا قید ستم سے نہ کبھی ہوں گے ہم آزاد. سید سجاد، اے سید سجاد، جلتے ہوئے خیموں میں حرم کی ہے یہ فریاد. اے سید سجاد، اے سید سجاد، ناراض ہوئی کس طرح ناموں سے پیمبر. ہم لوگ کھلے سر، ہم لوگ کھلے سر، سب قتل ہوئے کس سے کرے گا کہ یہ فریاد. سید سجاد، اے سید سجاد، جلتے ہوئے خیموں میں حرم کی ہے یہ فریاد. اے سید سجاد، اے سید سجاد، کیا جا کے مدینے میں کہے ثانیہ زہرا، پوچھے گی جو صغرا، پوچھے گی جو صغرا، ہے قاسم و عباس کہاں اکبر نوشاد. اے سید سجاد، اے سید سجاد، جلتے ہوئے خیموں میں حرم کی ہے یہ فریاد. اے سید سجاد، اے سید سجاد، جھولا ہوا ویرا تو خالی ہوئی آغوش. ماں غم سے ہے خاموش، ماں غم سے ہے خاموش. نازوں کی پلی خاک پہ ہے اب میری اولاد. سید سجاد، اے سید سجاد، جلتے ہوئے خیموں میں حرم کی ہے یہ فریاد. اے سید سجاد، اے سید سجاد، عباس نہیں آنا محمد ہے نہ قاسم. گھیرے ہیں یہ ظالم، گھیرے ہیں یہ ظالم. ہے کون جو اس رشتے بلا میں کرے امداد. سید سجاد، اے سید سجاد.
سغرا پہچان نہ پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا اصغر بھی نہیں اکبر بھی نہیں قاسم بھی نہیں بابا بھی نہیں بابا بھی نہیں بابا بھی نہیں گزری ہے جو فرقت میں اس پر اب کس کو سنائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا ممکن ہے کہ مر جائے اس دم کس طرح سہے گی رنج و علم رنج و علم رنج و علم جب پورے بھرے گھر میں تنہا سجاد کو پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا کس کس سے کہو گی تم زینب ہمراہ میرے اصغر بھی نہیں اصغر بھی نہیں اصغر بھی نہیں دالان میں اپنے بھائی کا جھولا جھلائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا آنگن میں بچھے گا فرش عزا سجاد سنائیں گے نوحہ سجاد سنائیں گے نوحہ ہر سال شہیدوں کا چہلم جس وقت منائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا کبرا کو لباس ماتم میں قاسم کا صحرا خون بھرا خون بھرا خون بھرا دیکھے گی اگرچہ آنکھوں سے پھر تاب نہ لائے گی سغرا جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا پہنچیں گے وطن جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی سغرا یاد آئے گی خواہر کی تربت اور شام غریبہ کا عالم اور شام غریبہ کا عالم جب شام ڈھلے ہر روز دیا
گھر اپنے جلائے گی صغرا جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی صغرا جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی صغرا لوٹی جو مدینے سے زینب سجاد سے کہتی تھی اکثر سجاد سے کہتی تھی اکثر ایک دل پہ 72 کا صدمہ کس طرح اٹھائے گی صغرا جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی صغرا جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی صغرا سجاد جو آئیں گے گلشن سر اپنا جھکائے آنگن میں سر اپنا جھکائے آنگن میں بھائی کو خدا جانے کیسے سینے سے لگائے گی صغرا جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی صغرا جب اہل حرم پہچان نہ پائے گی صغرا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء السلام علیکہ یا اصلی مجتبی